تو وہ کہتا یہ ماں سچی ہے، یہ اگر کہتی تھی میں تجھے روٹی نہیں دوں گی تو یہ روٹی نہیں دیتی تھی، میں بھوکا سوتا تھا، تو اس لیے بابا جان میری ماں جھوٹی تھی، یہ جو نئی ماں ہے یہ سچی ہے۔ کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا اون بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہوں سننے والے دوستوں کو شاہد احمد خان یوسف بھائی کی طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں فرمائے اور خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ویڈیو بنائی، دوستوں نے بڑی پسند کی، تو کہا کہ کچھ اور عنوان کے اوپر بنائیں۔ تو آج ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا، علماء اکرام سے سنا بھی ہے اور اللہ والوں سے بھی پڑھا ہے پر سنا بھی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا ایک بیٹا تھا تقریباً 9-10 سال کا، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ تو شادی کرنے کے بعد کچھ سال کا عرصہ گزرا تو کافی دن کے بعد بچے، اس کے باپ نے کہا، اس کو بلایا اپنے پاس اور فرمایا، پوچھا، بولا بیٹا یہ بتا جب اس نے دوسری شادی کر لی، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ ماں اچھی تھی یا وہ ماں اچھی تھی؟ تو اس بچے نے کہا، اس نے کہا کہ بابا سچ بتاؤں؟ اس کو جی پتا ہے۔ بولے وہ ماں جھوٹی تھی، یہ ماں سچی ہے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے بولا وہ کیسے؟ تو عموماً آپ کو پتا ہے کہ بچے شرارتی ہوتے ہیں اور شرارت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور بچہ ہو 6-7 سال کا ہو اور شرارتی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کم و بیش 7-8 سال عمر کے لگ بھگ ہوگی۔ اس نے فرمایا کہ وہ ماں کیوں جھوٹی تھی اور یہ ماں سچی کیسے ہے؟ بولا بابا جان جب میں شرارت کرتا تھا تو میری جو ماں تھی وہ مجھے ڈانٹتی تھی، اور ڈانٹنے کے بعد یہ کہتی تھی کہ اب میں تجھے روٹی نہیں دوں گی اور میں تیرے لیے دروازہ بھی نہیں کھولوں گا، نکل جا گھر سے۔ بچہ نکل جاتا، جب دیکھتا تھا تھوڑی دیر ہو جاتی تھی وہ بچہ گھر نہیں پہنچتا تھا، وہ ماں کیا کرتی تھی، چادر پہن کے یا برقع پہن کے اس بچے کو ڈھونڈتی تھی، جہاں جہاں وہ کھیلتی تھی اس کو بلا کے لاتی تھی اور اس بچے کو بٹھاتی تھی، من پسند اس کا کھانا کھلاتی تھی اور اس کے ناز اور نخرے اٹھاتی تھی۔ جب تک وہ بچہ کھا نہیں لیتا تھا وہ ماں سوتی نہیں تھی۔ تو اس لیے وہ ماں جھوٹی تھی۔ یہ ماں سچی کیوں ہے بابا جان؟ وہ سچی اس لیے ہے کہ اگر میں شرارت کرتا ہوں تو وہ بچہ، ماں کہتی ہے کہ اگر اب تو شرارت کرے گا تو میں تجھے روٹی نہیں دوں گی۔ تو یقین کریں میں سنا تو رہا ہوں، صرف مقصد رکھ کے سنا رہا ہوں، پر جب یہ واقعہ میں نے سنا ہے میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آپ کا پتہ نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں شرارت کرتا ہوں تو یہ شرارت پہ بچے کو غصے سے نکل جاتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اگر اب تو شرارت کرے تو تجھے روٹی نہیں دوں گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، میں شرارت کر کے چلا جاتا ہوں، جب واپسی آتا ہوں تو ماں اس کو روٹی نہیں دیتی، وہ بھوکا سو جاتا ہے۔ تو باپ کو کہتا ہے کہ ابا جان یہ ماں سچی ہے، یہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے، وہ ماں میری جھوٹی تھی، وہ مجھے بھوکا سونے نہیں دیتی تھی۔ اللہ رب العزت اس دور کے اندر تمام ماؤں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو سمجھ دے، خلوص دے۔ بس آپ سے بھی گزارش ہے اپنے بچوں کا خیال کریں، اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت اللہ رب العزت نے ایسے نہیں ڈالی، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت تمام ماؤں کی حفاظت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہر عورت یہ چاہتی ہے میرے بچے میرے ساتھ رہیں، عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ ہر عورت چاہتی ہے میرے بچے میرے ساتھ رہیں، پر وہ نہیں چاہتی میں اپنے ساس کے ساتھ، میرا جو شوہر ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے۔
تو یہ ذہن میں رکھیں، آج جو تمہارے بچے ہیں وہ کل کسی کا بھی بچہ ہے، لہذا اپنے ماؤں سے اپنے شوہروں کو دور نہ کریں پرائیویسی کے نام پہ۔ آج جو پرائیویسی تمہیں چاہیے کل آپ کی اولاد کو چاہیے۔ جب آپ کی اولاد پرائیویسی مانگتی ہے تو کہتے ہو کہ آنے والی نے میرے بیٹے کو گھما دیا، تو آپ گزشتہ کچھ سال پیچھے جائیں گے تو یہ دیکھ لیں گے رنگ آپ نے بھی دکھایا ہوگا۔ السلام علیکم۔